محرمات کفر و شرک کیا ہے؟ چنانچہ مشرکین سے ازدواجی اور جنسی تعلقات کو قائم کرنا یہ سراسر ناجائز اور حرام تعلقات شمار کیا جاتا ہے، اور شریعت کی نظر میں اس تعلقات کو حرام شمار کیا گیا ہے۔ اسلام کی نظر میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑھ کر کے کوئی جرم اور گناہ نہیں شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مشرکین سے ازدواجی تعلقات، جنسی تعلقات کو قطعی طور پر مرد اور عورت سے قائم نہ کیا جائے۔ مسلمان عورت ہندو مرد سے اور ہندو عورت مسلمان مرد سے اس طریقے سے جنسی تعلقات کو قائم نہ کرے، کیونکہ اس تعلق کی بنیاد پر نسلوں کی بگڑنے کا حقیقی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے، اور ہر وقت یہ حقیقی خطرہ موجود رہتا ہے جو اسلام کو کسی صورت میں منظور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ یہ پوری آیت سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 231 اسی پر مبنی ہے۔ اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومنہ باندی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو کہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت و مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنے احکامات لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اس آیت میں حکم کے ساتھ ساتھ اس کی علت خود ہی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ یہ مشرکین لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اگر ان کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑا جائے تو یہ اس رشتے ناتے کے ذریعے مومن مرد یا عورت کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اور جہنم تک پہنچانے والے عقائد اور اعمال کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ حضرات، اور ان کے ساتھ قریبی معاشرت کا کم از کم یہ اثر تو انسان کو ضرور ہوتا ہے کہ مشرکانہ عقائد اور اعمال کی نفرت دلوں سے انسان کے کم ہو جائے گی، جو رفتہ رفتہ ایمان کے رخصت ہونے کا بھی سبب ثابت ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر مومن مرد اور مومن عورت کو مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کرنے کے لیے سخت منع کیا گیا ہے، اور یہ جنسی تعلقات کو قائم کرنا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تفصیل کتاب المسائل کی 4 جلد صفحہ 244 پر اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔